کیا ترقی یافتہ ممالک کا عدالتی نظام پاکستان کی طرح کام کرتا ہے؟ واقعی انڈیا، امریکہ اور انگلینڈ میں ججز کی تعیناتی کوئی پارلیمانی کمیٹی کرتی ہے؟ کیا ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے انڈیا میں بھی کبھی حکومت نے ججز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی؟ سلطنت عثمانیہ میں بھی قاضی القضاء کے اوپر اس طرح کا پریشر نہیں ہوا کرتا تھا۔ انڈیا میں سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر صدر اپنے حکم نامے کے ذریعے سپریم کورٹ یا ریاستوں کی ہائی کورٹ کے ججز سے مشاورت سے کرتے ہیں۔ تمام پاکستان خود فیصلہ کریں گے کہ ہمارا جج کون ہو۔ آپ کمپیٹیبلٹی دیں، صدارتی نظام کو لے کر آئیں اور صدارتی نظام جو ہے وہ دونوں ہمارے سامنے سپیچ کریں، اب پوری دنیا کو جو ہے وہ بتائیں کہ وہ اس اہلیت کے ہیں یا نہیں ہیں۔ عدالت کے نظام کے اندر سب سے پہلے طریقہ کار یہ کہ ہم آپ سے چنیں گے، ہم بتائیں گے کہ ہمارا چیف جسٹس اس اہلیت کا ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر احسان جاوید۔ حکومت آئینی ترمیم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بار بار یہ موقف اپنا رہی ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے عدالتی نظام کی طرح پاکستان کے نظام انصاف کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیا ترقی یافتہ ممالک کا عدالتی نظام پاکستان کی طرح کام کرتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور پھر آپ کا بات آگے بڑھے گی اور ہم دیکھیں گے کہ کمپیریزن سٹیج پہ پہنچتا بھی ہے یا نہیں، کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کا عدالتی نظام کسی بھی ملک کے باقی کمپیٹیٹو کانسٹیٹیوشن سے ساتھ ملتا ہے، اس کے ساتھ کمپیریٹو انالیسس بنتا بھی ہے یا نہیں۔ تو بڑا سوال آپ کے سامنے یہ ہے۔ واقعی انڈیا، امریکہ اور انگلینڈ میں ججز کی تعیناتی کوئی پارلیمانی کمیٹی کرتی ہے؟ اب یہ دوسرا بڑا سوال ہے، کیونکہ آپ سب ہمیشہ جو ہے وہ کمپیریزن کے طور پہ انہی ممالک کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر کرتی ہے تو کس طرح، اور اگر حکومت جھوٹ بول رہی ہے تو ان ممالک میں چیف جسٹس اور باقی ججز کا تقرر کیسے ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم باتیں جو اب تک پورے میڈیا کے اندر ڈسکس نہیں ہوئی۔ ان تینوں ممالک کا عدالتی نظام کام کرتا کیسے ہے اور ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کیا ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے انڈیا میں بھی کبھی حکومت نے ججز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جمہوریت کی دھجیاں اڑنے والی بات یہ کہ کبھی کسی ملک کے اندر ججز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی؟ سلطنت عثمانیہ میں بھی قاضی القضاء کے اوپر اس طرح کا پریشر نہیں ہوا کرتا تھا۔ سب سے پہلے ہم بھارت کی عدلیہ، بالخصوص ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت بھارتی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت 34 ججز ہیں۔ انڈیا میں سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر صدر اپنے حکم نامے کے ذریعے سپریم کورٹ یا ریاستوں کی ہائی کورٹ کے ججز سے مشاورت سے کرتے ہیں۔ بھارت میں ججز 65 سال کی عمر تک خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ بھارت میں ججز کا انتخاب کالجیم سسٹم کے تحت کیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹس کے کالجیم الگ اور سپریم کورٹ کا الگ ہوتا ہے۔ ہر کالجیم کا سربراہ چیف جسٹس ہوتا ہے اور اس میں 4 سینئر ترین ججز شامل ہوتے ہیں، یعنی اس سسٹم میں کسی پارلیمنٹیرین کی شمولیت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب آپ نے غور کیا کہ اس سسٹم میں جس کی انڈیا کی آپ نقلیں اتار رہے ہیں اور جس کو ایک کامیاب جمہوریت، میں تو جمہوریت تو سمجھتا ہوں اور یقینی طور پہ سمجھتا ہوں، باقی کا باتیں الگ ہیں، جیسی تیسی جمہوریت ہے، جمہوریت تو ہے، میں بہت سارا اس پہ کریٹیسزم کرتا ہوں لیکن جمہوریت تو وہ ہے۔ سو اس کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کا طریقہ کار کے اندر جو ہے وہ کالجیم کا سسٹم ہے، نہ کہ سپریم کورٹ کا، یہ آئینی پارلیمان کا اس کے اندر کوئی انٹرفیرنس ہے۔ سپریم کورٹ میں 5 سینئر ججز کی کمیٹی، جسے کالجیم کہتے ہیں، وہ ججز کا تقرر کرتی ہے۔ اس طرح ہائی کورٹ میں اسی حساب سے اور تناسب سے یہ سسٹم کام کرتا ہے۔ کالجیم کے ذریعے ججز کی نامزدگی کا طریقہ کار یوں ہے کہ جس ہائی کورٹ میں بھی ججز کی نامزدگی کرنی ہوتی ہے تو وہاں کا متعلقہ کالجیم ججز کے نام سپریم کورٹ کے کالجیم کو بھیجتا ہے۔ سپریم کورٹ کا کالجیم اس نام پر غور کر کے اس کی نامزدگی کے لیے حکومت کے پاس بھیج دیتا ہے۔ حکومت ان کے بارے میں چھان بین کرتی ہے اور مطمئن ہونے کے بعد ان کو منظور کر لیتی ہے۔ سپریم کورٹ کے کالجیم میں بھی چیف جسٹس کے علاوہ 4 سینئر ترین ججز ہوتے ہیں۔ یہ کالجیم خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے کچھ نام منتخب کر کے وزیر قانون کے پاس بھیجتا ہے۔ وزیر قانون اس فہرست کو وزیر اعظم کے پاس بھیجتے ہیں اور وزیر اعظم صدر کے پاس بھیجتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کالجیم جن ناموں کی سفارش کرتا ہے، حکومت ان کو منظور کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ اس طرح بھارتی سپریم کورٹ کے سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج کا نام حکومت کو بھیجتے ہیں۔ حکومت اس نام کو منظوری کے لیے صدر کو بھیجتی ہے اور یوں نیا چیف جسٹس حلف اٹھا لیتا ہے۔ البتہ 2015 میں مودی سرکار نے جج تقرری کا طریقہ کار بدلنے کے لیے آئینی ترمیم کی
نئی کمیٹی میں چیف جسٹس، 2 سینئر ججز، وزیر قانون کو شامل کیا۔ اس کے علاوہ 2 ایسے افراد جنہیں وزیر اعظم، اپوزیشن لیڈر اور چیف جسٹس مل کر چنیں گے، لیکن بھارتی سپریم کورٹ نے 99ویں ترمیم کو کالعدم قرار دے دیا۔ یعنی آپ یہاں اندازہ کریں کہ یہ کوشش بھارت میں بھی مودی نے کی، یعنی میں اس کو نواز شریف کو یقینی طور پر مودی کا ہم خیال بچہ کہتا ہوں، اور یہ ہم خیال بچہ، بلکہ مودی کا بچہ تو کہتا ہی ہوں، ہم خیال بھی اس لیے کیونکہ باپ پر ہی جائے گا بیٹا۔ چنانچہ اس نے بھی یہ کوشش کی، لیکن 99ویں ترمیم میں کالعدم قرار دے دیا گیا، اور یقینی طور پہ یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی ایک نہ ایک دن ججز کے ضمیر کے جاگنے کے بعد، اور جب کوئی صحیح جرنل آیا اور جمہوریت اپنے رستہ پکڑی، تو یقینی طور پر صحیح جمہوریت کی بات کر رہا ہوں، اصل جمہوریت عوام سے آئے گی، جیسی تیسی حکومت آئے گی، جیسی تیسی جمہوریت ہوگی، عوامی جمہوریت ہوگی، عوامی رد کرے گی، عوامی اس کو لائے گی، عوامی تخت پر بٹھائے گی، عوامی تختہ دے گی، عوامی جو ہے وہ اس کو عزت دے گی، عوامی ذلت دے گی۔ یہ ہے دنیاوی جمہوریت کا طریقہ کار۔ اب یہ تو ہو گئی کالعدم۔ فیصلے میں کہا نئے طریقے سے عدلیہ میں تقرریوں پر ایگزیکٹو کا اثر رسوخ بڑھ جائے گا، جو عدلیہ کی آزادی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں برطانیہ کی۔ برطانیہ میں سپریم کورٹ کے ججوں اور چیف جسٹس کا تقرر ایک مخصوص قانونی عمل کے تحت کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں عدالتی تقرریاں کا جو عمل ہے، سپریم کورٹ سلیکشن کمیشن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کمیشن میں سپریم کورٹ کے موجودہ ججز، غیر جانبدار قانونی ماہرین اور سول کمیونٹی کے نمائندگان شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اس کمیشن میں بھی حکومتی عمل دخل نہیں ہوتا، حکومتی عمل دخل نہیں ہوتا، البتہ عوام کی نمائندگی ضرور ہوتی ہے۔ اس سلیکشن کمیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے یا سپریم کورٹ کے جج بننے کے لیے امیدوار خود درخواست دے سکتے ہیں، یا کمیشن انہیں منتخب کر کے درخواست دینے کے لیے دعوت دے سکتا ہے۔ امیدواروں کا انتخاب ان کے تجربے، علم، صلاحیت اور عدلیہ میں ان کی کارکردگی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ سلیکشن کمیشن امیدواروں کے انٹرویوز کرتا ہے، ان کی قابلیت کا جائزہ لیتا ہے۔ جب سپریم کورٹ سلیکشن کمیشن اپنے منتخب کردہ امیدواروں کی فہرست تیار کر لیتا ہے تو اسے وزیر اعظم کے پاس بھیج دیتا ہے۔ وزیر اعظم ان سفارشات کو قبول کرتے ہیں اور منظوری کے لیے ان کا نام شاہی خاندان کے پاس بھیجا جاتا ہے، یعنی جیسے صدر کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور جہاں جہاں پر منارکیز ہے وہاں پر بادشاہ کی یا شاہی خاندان کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ عام طور پر وزیر اعظم کمیشن کی سفارشات کو منظور کرتے ہیں اور ان میں رد و بدل نہیں کرتے۔ آخر میں برطانوی بادشاہ یا ملکہ امیدوار کی تعیناتی کی رسمی منظوری دیتے ہیں، جس کے بعد امیدوار سپریم کورٹ کے جج کے طور پر اپنا فرائض سر انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کا عمل بھی سلیکشن کمیشن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ برطانیہ میں سپریم کورٹ کے جج اور چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر عام طور پر 70 سال ہے، تاہم بعض صورتوں میں خصوصی اجازت کے تحت انہیں 75 سال کی عمر تک بھی کام کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ امریکہ کے صدر سپریم کورٹ کے جج کے لیے کسی امیدوار کو نامزد کرتے ہیں۔ صدر کی نامزدگی کے بعد یہ معاملہ امریکی سینٹ کے پاس جاتا ہے، جو اس امیدوار کی اہلیت کا جائزہ لیتا ہے۔ سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی نامزد امیدوار کے بارے میں تفصیل سے جانچ پڑتال کرتی ہے، اور ان کی عوامی سماعتیں ہوتی ہیں جن میں ججز سے مختلف قانونی معاملات اور ان کے نظریات پر سوال کیے جاتے ہیں۔ عوامی سماعتیں ہوتی ہیں، عوامی سماعتیں۔ پاکستان میں عوام کہاں ہے؟ عوام نے اپنا جج منتخب کرنا ہے اور اس کو سوال کی اجازت نہیں ہے، تو کون سی ڈیموکریسی تم لوگ اپنانا چاہتے ہو؟ تو امریکی جمہوریت بھی تو نہیں لے رہے۔ سماعتوں کے بعد سینٹ کے ارکان ووٹ دیتے ہیں۔ اگر سینٹ امیدوار کو اکثریت ووٹوں سے منظور کر لے تو امیدوار سپریم کورٹ کے جج بن جاتے ہیں۔ بصورت دیگر صدر کو کسی دوسرے امیدوار کو نامزد کرنا ہوتا ہے۔ اگر جج کی توثیق ہو جائے تو انہیں تاحیات عہدہ دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ جب تک خود ریٹائر نہ ہوں ان پر مواخذہ نہ ہو، اپنی مرضی سے عہدے پر فائز رہ سکتے ہیں۔ امریکہ میں جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا عہدہ خالی ہوتا ہے تو امریکہ کے صدر ایک امیدوار کو نامزد کرتے ہیں۔ صدر چاہے تو موجودہ ججوں میں سے کسی کو چیف جسٹس کے عہدے کے لیے نامزد کر سکتے ہیں، یا کسی نئے شخص کو بھی نامزد کر سکتے ہیں۔ نامزدگی کے بعد یہ معاملہ امریکی سینٹ کے پاس جاتا ہے۔ سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی امیدواروں کے بارے میں مکمل سماعت کرتی ہے اور چیف جسٹس کے عہدے کے لیے نامزد کردہ شخص سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں۔ سماعتوں کے بعد سینٹ کے ارکان امیدوار کی توثیق کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ اگر سینٹ اکثریتی امیدوار کو
منظور کر لیتی ہے تو وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے. چیف جسٹس کا عہدہ بھی تاحیات ہوتا ہے، نہیں وہ اس وقت تک چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز رہ سکتے ہیں جب تک کہ وہ خود سے ریٹائر نہ ہو، ان کا مواخذہ نہ ہو یا کسی اور وجہ سے. چنانچہ یہ وہ طریقہ کار ہے جس طرح میں نے آپ کو انڈیا کی ایگزامپل دی، آپ کو امریکہ کی دی اور برطانیہ کی دی. یہ تمام کی تمام جہاں پر بھی آپ کو ڈیموکریسیز نظر آ رہی ہیں اور جہاں پہ بھی آپ کو طریقہ کار نظر آ رہا ہے، یہاں پر پارلیمان کہاں پر ہے؟ پارلیمان سپریم نہیں ہے بھائی، عوام سپریم ہے. اور امریکی طریقہ کار اپنانا ہے تو جہاں پر سوالات جو ہے وہ ججز سے پورے کھلے عام جو ہے وہ عوام کر سکتی ہے، تو آپ اس کی اجازت دیں. ہم عوام پاکستان خود فیصلہ کریں گے کہ ہمارا جج کون ہو، آپ کمپیٹیبلٹی دیں. اسی طریقے سے وزیر اعظم کو بھی اور صدر کو بھی یہی طریقہ کار سے لانا چاہیے. صدارتی نظام کو لے کر آئیں اور صدارتی نظام جو ہے وہ دونوں ہمارے سامنے سپیچ کریں اور پوری دنیا کو جو ہے وہ بتائیں کہ وہ اس اہلیت کے ہیں یا نہیں ہیں. بغیر نااہل لوگ ہر جماعت کے اندر، چاہے وہ جماعتیں ہیں یا جماعتی لیول ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہیں، چاہے وہ باقی مذہبی جماعتیں ہیں، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ موروثی طور کے اوپر کوئی بھی آ گیا اور وہ اس اقتدار کے اوپر بیٹھ گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور باقی سارے کے سارے مظاہرے رہیں گے. اسی طریقے سے عدالتی نظام، عدالت کے نظام کے اندر سب سے پہلے طریقہ کار یہ کہ ہم آپ سے چنیں گے، ہم بتائیں گے کہ ہمارا چیف جسٹس اس اہلیت کا ہے یا نہیں ہے، ورنہ تو یہ کٹ پتلی بن جائیں گے، ورنہ یہ ایس ایچ او بن جائیں گے، ورنہ یہ جیسے پولیس کی کوئی عزت نہیں ہے. اسی طریقے سے آج جو ہے وہ پاکستان ملٹری جو نمبر 1 جو اپنا بیہیویئر آج تک کرتے آئے ہیں، نمبر 1 کی کوئی عزت نہیں. اسی طریقے سے یہ طریقہ کار ججز کے لیے ہو گیا اور ججز مسلسل افتخار محمد چودھری سے آج تک کوئی بھی کنٹروورشل جج نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. اور یہ بات بھی درست ہے، 6 مہینے تک اعتزاز حسن نے بالکل درست کہا، 6 مہینے تک ہر جج انسان رہتا ہے، اس کے بعد وہ خدا ہو جاتا ہے، ثم معاذ اللہ. اس طریقہ کار کو بدلنے کے لیے عوامی رائے کو، عوامی قوت کو، عوام کے اختیار کو مرکز بنا، عوامی رائے کو، عوامی قوت کو، عوام کے اختیار کو مرکز بنایا جائے، تب ہی آپ کی اصلاحات کا نظام شروع ہو.